کتنے سارے ہمارے دوست، ہمارے بھائی جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، جبکہ اس رمضان ان کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق اور وہ موقع نہیں فراہم ہونا، کیونکہ وہ اس دنیا میں ہے نہیں۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان کا آنا، رمضان میں بندگی و عبادت کرنے کی توفیق کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ سنن ترمذی میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک دو دوست تشریف لائے، ایک ہی دن دونوں نے اسلام قبول کیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جو ایک تھا نا، وہ بہت زیادہ محنتی تھا، انتہائی کوشش کرتا تھا عبادات کے معاملے میں، اپنے رب کو راضی کرنے کے کاموں میں بہت زیادہ لگا رہتا تھا، اور چند دنوں بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید بھی ہو گیا۔ وہ جو دوسرا دوست تھا جو ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے، وہ پورے 1 سال بعد طبعی موت فوت ہوا، شہید بھی نہیں ہوا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اتنے میں یہ دونوں دوست جو ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے یہ دونوں آئے، جنت کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک بندہ نکل کے ان دونوں میں سے جو بعد میں فوت ہونے والا تھا، طبعی موت فوت ہونے والے صحابی کو ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ نکل کے وہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا تھا ان کو ہاتھ سے پکڑ کے ان کو بھی جنت میں لے گیا، اور پھر تیسری مرتبہ نکل کے مجھے کہتے ہیں کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، آپ واپس چلے جائیں۔ خواب دیکھا، اگلے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہو کر خواب بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو اللہ کے نبی سمجھے کہ شاید ابو طلحہ تعجب کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ بھئی اس میں عجب کی کون سی بات ہے، تعجب کی کون سی بات ہے، کس بات پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے، اور ایک ساتھ مسلمان ہونے کے بعد ایک اپنے رب کو راضی کرنے کے کاموں میں بہت ہی کوشش کرنے والا تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گیا، جبکہ دوسرا 1 سال بعد طبعی موت فوت ہوا ہے۔ تعجب اس بات پر ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا جنت میں بعد میں جا رہا ہے، جبکہ طبعی موت فوت ہونے والا شخص اس سے پہلے جا رہا ہے، اس بات پر تعجب ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو کہنے لگے، دیکھیں ان کا اجتہاد، ان کی کوشش، ان کا اللہ کے راستے میں شہید ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن جو دوسرا شخص ہے پورے 1 سال بعد فوت ہونے والا، وہ جنت میں پہلے اسی لیے جا رہا ہے کہ اس نے 1 رمضان کے روزے اس سے زیادہ رکھے، اس نے 1 سال کی نمازیں زیادہ پڑھی، اس نے 1 سال کے دورانیے میں صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، جو کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے شخص کو یہ مواقع فراہم نہ ہوئے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو صرف آپ نے خواب میں اتنا دیکھا ہے کہ شہید ہونے والا جنت میں بعد میں جا رہا ہے، طبعی موت فوت ہونے والا شخص پہلے جا رہا ہے، یہ تو صرف آپ نے خواب میں دیکھا، جنت میں ان دونوں کے درجات میں اتنا فرق ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان تفاوت اور فرق ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں دیگر نیک اعمال کا تذکرہ کیا، ان نیک اعمال کے اندر رمضان کے روزوں کا خصوصی تذکرہ ہے۔ کتنے سارے ہمارے دوست، ہمارے بھائی جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، جبکہ اس رمضان ان کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق اور وہ موقع نہیں فراہم ہونا، کیونکہ وہ اس دنیا میں ہے نہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ اللہ ہماری زندگی میں رمضان آئے، تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور صرف رمضان تک پہنچنے کی دعا نہ کریں، بلکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعا ضرور مانگیے گا کہ اللہ تعالیٰ تب پھر ہمیں رمضان میں اپنی بندگی کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ اصل چیز یہی ہے، لہٰذا ابھی سے ہم پلاننگ کریں، انتہائی قیمتی اوقات ہیں۔